بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، نکاح کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ بعض اوقات نکاح واجب ہو جاتا ہے اور عام حالات میں نکاح سنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، پسند فرمایا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود منع کیا کہ یہاں میری اتباع نہیں کرنی، وہاں رک جانا ہے، اور بہت سی چیزوں میں اتباع کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ آپ نے اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے ہیں اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے ہیں۔ کئی صحابہ کرام کے نکاح صحابیات کے حضور نے پڑھائے ہیں، سفر میں نکاح ہوئے ہیں، حضر میں نکاح ہوئے ہیں۔ تو سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ نکاح کو بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس طریقے پر نکاح کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اور اللہ کب راضی ہوں گے، رسول کب راضی ہوں گے، کتاب و سنت میں ہم کو ملتا ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف ہے کہ البزازۃ من الایمان، سادگی یہ ایمان کا اہم جز ہے۔ پھر حدیث میں فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم سے کم کیا گیا ہو، یعنی جو ضروری خرچ ہے وہ تو کیا جائے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ کون سا خرچ ہم بچا سکتے ہیں۔ سنتوں کے لیے جو خرچہ کیا جائے وہ ثواب ہے۔ مثلا نکاح کے اندر
عورت کو مہر دیا جاتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو دینا ہے۔ ولیمہ کرنا لڑکے کا یہ سنتوں سے ثابت ہے، اولم ولو بشاۃ، حضور نے فرمایا۔ چھواروں کا تقسیم کرنا یہ بھی ایک خرچ۔ اب ماں باپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ضرورت کی چیزیں، لباس ہے، زیور ہے، تو اللہ نے جتنی وسعت دی ہو اتنا دیں گے۔ لڑکے والوں کو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے۔ بڑا کام تو لڑکی والوں نے اپنی لخت جگر نکال کر آپ کو دے دی، اتنی بڑی قربانی تو دے دی۔ اتنے سال سے بیچاری وہ گھر میں ساتھ رہ رہی تھی، گھر چھوٹ جائے گا، ماں باپ چھوٹ جائیں گے، بھائی چھوٹ جائیں گے، بہنیں چھوٹ جائیں گی، یہ سب تکلیف اٹھا کر اور غم سہ کر ایک شوہر کے لیے محنت کرتی ہے، اپنا سب قربان کر کے ایک اجنبی گھر میں آ کر اسے بساتی ہے۔ اور ایک مرتبہ طے ہو گیا کہ بھئی تیرا نکاح فلان کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنی وفادار ہو کر رہتی ہے کہ شوہر کے غم میں، اس کے سکھ میں، اس کے دکھ میں، اس کے ہر چیز میں شامل رہتی۔ تنگی سے گزارا ہوتا ہے تو اس پر بھی راضی ہو جاتی ہے، وسعت کے ساتھ گزارا ہوتا ہے تو اس پر بھی راضی ہو جاتی۔ بچہ انتقال کر جاتا ہے تو بھی صبر سے کام لے لیتی ہے۔ شوہر کبھی کھٹے مزاج کا ہوتا ہے، اس کو بھی برداشت کر لیتی ہے، کبھی ٹیڑھے دماغ کا ہوتا ہے، اس کو بھی برداشت کر لیتی ہے۔ اتنا سب تو بیچاری نے قربانی دے دی، اب کیا قربانی اور بیچاری کو جہیز دیا، اتنا جہیز چاہیے۔ اب تو لوگ جہیز نہیں مانگتے، جہاز مانگتے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، گاڑی کی چابی بھی چاہیے، فلیٹ کی چابی بھی چاہیے، گھر کی چابی بھی چاہیے، اور تمہارے بینک بیلنس کی چابی بھی چاہیے، سب مانگتے ہیں جب لڑکی لے جاتے ہیں۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی تمہارے گھر میں کوئی انتظام ہے؟ میری بیٹی کو شادی کر کے تمہارے یہاں بھیج رہا ہوں، تو کوئی انتظام ہے تمہارے؟ حضور میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کہا میری بیٹی آئے گی، تم لوگ کھانا کھائیں گے، پئیں گے، رہیں گے، تو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو، وہ ضرورت کی چیزیں تم زیرہ بیگ ڈالو اپنی، اور ضرورت کی چیزیں گھر میں لاؤ۔ اس میں چکی تھی، اس میں بستر تھا، اس میں تکیہ تھا، ایسی چند چیزیں ضرورت کی گھر کو آباد کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے میں سے دلوائی۔ اس کو جہیز کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ لے کے بیٹھ گئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا۔ یہ جہیز ہے ہی نہیں، تو ضرورت کی چیزیں ہیں جو دی گئیں، وہاں گھر میں کچھ نہیں تھا، اس بنا پر دیا۔ دیکھو ایک واقعہ سنو، لمبی تقریر نہیں کرتا میں، مختصر بات۔ مولانا عزیر گل ایک بزرگ گزرے، ہندوستان کی آزادی میں بڑا حصہ لیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور عزیز بھی ہیں، بہت خوبصورت تھے عزیر گل، گل کی طرح خوبصورت۔ ان کو خوبصورتی دیکھ کر، ان کی نیکی دیکھ کر ایک انگریز عورت نے لیٹر لکھا کہ
میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. بھئی یہ تو انگریز ہے اور یہ تو عالم ہے، شادی کرنا چاہتی ہوں. خط آیا. یہاں چوری چکاری کا کوئی مسئلہ نہیں، خط لے جا کر بزرگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ خط آیا ہے. اور لڑکی نے اندر لکھا تھا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سے میرا نکاح ہو جاتا ہے تو میں اسلام پہلے قبول کروں گی پھر نکاح کروں گی. بزرگوں نے کہا اچھی بات ہے، مسلمان ہو رہی ہے، اسلام میں داخل ہو رہی ہے، دین میں آ رہی ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے، بہت اچھا، نکاح کر لو. ہاں مذاق میں کہا، ذرا غصے والے بھی تھے، اچھا مشورہ دیا. یہ سفید ہاتھی ہے، اس کو باندھوں گا کہاں، میرے پاس تو جگہ کے ٹھکانے نہیں. سنا ہے کہ انگریز عورتوں کی آزادی بھی بہت، خرچے بھی بہت. تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. آپ لوگوں نے تو ہاں کہہ دیا ہے لیکن میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. شرط لگائی، پردہ کرنا پڑے گا، گھر میں رہنا پڑے گا، بال چھپانے پڑیں گے، قرآن سیکھنا پڑے گا، اسلامی احکام سیکھنے پڑیں گے، نماز سیکھنی پڑے گی، روزے کا طریقہ معلوم کرنا پڑے گا، مسلمان شوہر کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یہ سب معلوم کرنا پڑے گا، اور میں سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا یہ منظور کرنا پڑے گا. بولو منظور ہے؟ وہ لڑکی کے پاس یہ خط پہنچا. منظور ہو تو دستخط کر کے بھیجنا، کاغذ واپس. لڑکی نے سب شرائط پڑھی اور منظور کر لیا کہ یہ سب شرطیں، پردہ کرنا، غیر محرم کے سامنے نہ جانا، پارٹیوں میں نہ جانا، ڈانس میں نہ جانا، سب مجھے منظور ہے، دستخط کر دے. اب کیا رکاوٹ؟ اس کے بعد ایک خالی کاغذ لیا، وہ خالی کاغذ کے اوپر نیچے دستخط کر دی اور یوں لکھا کہ یہ کاغذ خالی ہے، جتنی شرطیں آپ نے لگائی ہے وہ تو مجھے منظور ہے، لیکن شاید آپ کے ذہن میں نہ رہی ہو کچھ شرطیں اسلام کے سلسلے کی، میرے ساتھ نکاح کے سلسلے کی، وہ شرطیں آپ لکھ دیں، دستخط پہلے سے تیار ہے. اب یہ خط آیا، بزرگوں کے سامنے رکھا، سب نے کہا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تم کو نکاح کرنا پڑے گا. تو سادگی کے ساتھ علماء کی محفل میں نکاح ہو گیا. اس عورت نے ایسا مثالی پردہ کیا کہ مسلمان عورتیں اس کے پاس جا کے پردے کے مسائل سیکھتی تھی کہ اچھا پردہ اس طرح کرتے ہیں. وہ انگریز عورت نے پردہ کر کے مسلمان لڑکیوں کو سکھایا کہ پردہ کس کو کہتے ہیں. نماز ایسی پڑھی کہ مسلمان نوجوان لڑکیاں نماز سیکھنے کے لیے مولانا عزیر گل کی وہ بیوی کے پاس قرآن ایسا سیکھا کہ بعد میں قرآن شریف پڑھانے کا ایک مدرسہ کھول دیا. ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، چند سالوں پہلے مولانا عزیر گل صاحب کا انتقال ہوا تھا، چند سالوں کے بعد مرحومہ کا انتقال ہوا. مثالی خاتون بن کر رہی. اور نکاح کس کو کہتے ہیں شرعی اعتبار سے وہ ہم جیسوں کو سمجھا دیا. ہم نام نہاد مسلمان ہیں، ہم خاندانی طور پر کلمہ گو ہیں، لیکن ہم کو اتنا دین نہیں معلوم جتنا کہ غیروں کو معلوم ہوتا ہے.
ایک غیر مسلم لڑکی سے ایک مسلمان لڑکے کا کچھ تعلق کالج کی وجہ سے ہو گیا. وہ دیندار تھا لڑکا، تو دین سمجھاتا رہا، سمجھ میں آ گیا، دین قبول بھی کر لیا. اب مجھے قرآن شریف دلاؤ. کہاں ملتا ہے قرآن شریف؟ تو دکان پر لے گئے جہاں قرآن کریم ملتے تھے، لے گئے. جا کر شوہر نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے، قرآن شریف کی قیمت کیا ہے؟ لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ قرآن کی قیمت نہیں ہوتی، ہدیہ ہوتا ہے. یہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے ایک حرف کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، نہیں چکا سکتا. یہ تو جتنے بھی مل جائے یہ سمجھو غنیمت ہے، ہدیہ ہے. قرآن قیمت نہیں رکھتا، قرآن ہدیے میں لینا ہے. باقی ہم کیا قرآن خرید سکتے ہیں جس کے عوض میں اللہ جنت دینے والے ہیں. بہرحال ایک واقعہ سنا دیا، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے جاری کیے جائیں، تو اس کے نتیجے میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول راضی بھی ہو جاتے ہیں. نکاح کے اندر برکتیں بھی ہوتی ہیں. مجھے حکم تھا کہ 2-4 منٹ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں. اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے اور نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حافظ عبد الغفار صاحب آپ کی بیٹی ہیں حمیرہ بانو، اجازت تو آپ نے لے لی. محمد سلیمان صاحب اور حمزہ حافظ عبد الغفار صاحب، آپ دونوں حضرات گواہ ہیں. نکاح پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حافظ عبدالغفار صاحب آپ نے اپنی ولایت سے گواہوں کی گواہی، حاضرین مجلس کی موجودگی، 10,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں اپنی بیٹی حمیرہ بانو کی ذات کو محمد سراقہ جو محمد عثمان نوساری والوں کے صاحبزادے ہیں ان کے عقد اور نکاح میں دیا۔ جناب محمد سراقہ صاحب جناب حافظ عبدالغفار میاں محمد سپاری والوں نے اپنی دختر اور بیٹی حمیرہ بانو کی ذات کو اس مہر کے عوض میں جس کا تذکرہ ہوا اور ان گواہوں کی موجودگی میں اور مجمع کے سامنے اپنی بیٹی حمیرہ کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس طرح سے انہیں اپنے عقد میں قبول فرمایا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم وحواء علیہما الصلاة والسلام۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواج المطہرات امہات المومنین۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین عبادک الصالحین وازواجہم الصالحات۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر وجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنا، ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے حفاظت فرما، میاں بیوی میں اور خاندانوں میں محبتیں عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔